آج ہمارے پاس اسکلز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ نالج، وہ تعلیم نہیں ہے جس کی دنیا میں مانگ ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات غلط ہے، تو ذرا ایک طرف مشرق وسطیٰ کی طرف نظر ڈالیں۔ وہاں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ سارے جو گلف سٹیٹس ہیں ان کو شامل کر لیجئے، یا یورپ کی طرف دیکھیں، برطانیہ کی طرف دیکھیں جہاں پاکستانی بہت سے مقیم ہیں، کیا وہاں پر آپ کو کتنے پاکستانی دکھائی دیتے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یا جنہوں نے انجینئرنگ یا سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی کمال دکھایا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اب میں کچھ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو منسٹری آف مین پاور ایکسپورٹ نے ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں، تو 90% ورک پرمٹس ڈرائیوری کے لیے ہیں۔ ڈرائیوری کے ساتھ اگر آپ ڈرائیوری کا ورک پرمٹ لے لیتے ہیں تو پھر آپ مزدوری بھی کر سکتے ہیں۔ 90% ورک پرمٹس فار مزدوری یا ڈرائیوری، یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ زر مبادلہ کماتے ہیں، اپنے محنت پسینے سے کما کر واپس بھیجتے ہیں، اسی سے تو یہ ملک چل رہا ہے نا۔ 30 ارب ڈالر ہمیں ملتے ہیں ان کی بھیجی ہوئی رقوم سے، اور 30 ارب ڈالر ہمیں ملتے ہیں ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ سے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیا نے 180 بلین صرف سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے کمایا، ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹس 30 بلین ہیں، اور جو مین پاور ایکسپورٹ ہے دیٹ از دا نیکسٹ 30 بلین۔ یہ اور بات ہے کہ ہم 80 بلین 80 ارب ڈالر کا سامان، تیل، ضروریات زندگی، عیاشی کا سامان، سب کچھ ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ 80 بلین ڈالرز ہیں۔ نتیجہ یہ کہ 20 بلین ڈالر 20 ارب ڈالرز کا خسارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کبھی آپ جھولی ادھر پھیلاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔